السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے بارہا خواہش ظاہر کیا کہ مولانا صاحب ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت حد تک تیاری کر لیا ہے، لیکن عربی کے سوالات نہیں ملتے ہیں۔ آج میں آپ تمام ان اسٹوڈنٹ کے لیے جنہوں نے مولوی کے لیے فارم بھرا ہے، چاہے ان کا فیکلٹی آرٹس ہو، سائنس ہو، کامرس ہو یا پھر اسلامیات ہو، چاروں فیکلٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس میں ایسے ایسے امپورٹنٹ کوشچن ڈھونڈ کے لایا گیا جو امتحان میں ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، اس میں صرف 8 سوال ہے، 8 سوال میں صرف آپ کو 4 پڑھاؤں گا، وقت کی قلت ہے۔ چلو پھر دوسری ویڈیو میں مکمل پڑھا دوں گا۔ یہ 2 ویڈیو دیکھنے کے بعد سے انشاءاللہ آپ کا تمام ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک سوال میں ہے، دیوان حماسہ کے وجہ تالیف پر روشنی ڈالیے۔ دیوان حماسہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے مولوی کے اندر، اس میں کیا کیا لکھا ہے، کیوں اس کو لکھا گیا ہے، اس کو یہ بتانا ہے آپ کو۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے آپ، اکتبو خصوصیات باب الادب، باب الادب کے خصوصیات تحریر کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جو دیوان حماسہ جیسے ابو تمام صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال دیکھیں گے آپ، مؤلف حماسہ کے احوال و ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، یا ابو تمام مؤلف حماسہ کے حالات و آثار کو بیان کریں، جو بہت ضروری ہے۔ ہو گیا۔ اس کا ایک سوال دیکھتے ہیں۔ سوال میں ہے کہ اکتبو نبذ من حوال حیات صاحب المقامات، صاحب مقامات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کیسے ان کو آپ کو جاننا ہے۔ اس کے بعد سے آپ کو بہت امپورٹنٹ علم عروج میں، علم عروج کس کو کہتے ہیں، جو امتحان کا آپ کا مین ٹاپک ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پھر آپ کو سوال آئے گا، سبب وتد فاصلہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تعریف مثال لکھیے۔ اس کے بعد سے بہت سارے امپورٹنٹ کوشچن کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کہے گا، اصطلاح ذیل کی تعریف کریے۔ اصطلاح ذیل کی تعریف کریں، مسمن، مسدس، مربع، مزاحف کسے کہتے ہیں، یہ اب تمام کو پڑھنا ہوگا۔ آئیے آج پڑھتے ہیں ہم پہلا سوال۔ اس میں آپ کو یہ تو یاد کرنا ہے، رٹ لینا ہے، پی ڈی ایف لے کے آپ کو تیاری کر لینا ہے کہ امتحان میں یہ کوشچن آپ سے ہر سال میں پوچھا جاتا ہے اور پوچھا بھی جائے گا۔ اس میں بہت سارے آپ کو آبجیکٹیو کوشچن بھی نکل جائیں گے۔ دیکھیے سوال میں ہے کہ دیوان حماسہ کی وجہ تالیف پر روشنی ڈالیے، مطلب کہ دیوان حماسہ جو کتاب ہے اس کی کیوں تالیف کی گئی، اس کو لکھی کیوں گئی، اس کی وجہ کیا ہے، سنیے گا۔ جواب پڑھیں گے، حماسہ کی وجہ تالیف کے بارے میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ابو تمام خراسان سے عراق کا سفر کر رہا تھا۔ ابو تمام کون ہے؟ شاعر ہے، بہت بڑے ادیب ہے۔ عراق کا سفر کر رہا تھا، جب ہمدان پہنچا وہاں ابو الوفا بن سلمہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک شخص ہے، پوچھ سکتا ہے امتحان میں کہ حماسہ کے لکھا پوچھ سکتا ہے کہ ابو تمام کہاں کا سفر کر رہا تھا؟ عراق کا۔ یہ آپ کا آبجیکٹیو نکل گیا۔ ابو تمام کہاں کا سفر کر رہا تھا تو بولیں گے عراق کا۔ ملاقات کس سے ہوئی تو بولیں گے ابو الوفا بن سلمہ سے ملاقات۔ یہ آپ کا آبجیکٹیو کوشچن بن جا رہا ہے نا۔ اور وہ کون تھا؟ ایک وہ علم دوست تھا۔ کون؟ یعنی بہت بڑا جاننے والا پڑھا لکھا انسان تھا، علم سے اس کو محبت تھی۔ ابو تمام کی اس نے خدمت کی، وہ وہیں رک گیا۔ ابو تمام کی اس نے خدمت کی اور وہ وہیں رک گیا۔ یہ ہو گیا۔ ابو الوفا کے پاس ایک بڑا کتب خانہ تھا۔ پوچھیں گے کہ ابو الوفا کے پاس کیا تھا؟ کتب خانہ یا پھر باغ یا پھلواری، بتائیں گے نہیں، کتب خانہ تھا۔ وہ ابو تمام کو اپنے کتب خانے میں لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ ابو تمام کو اپنے کتب خانے میں لے گیا، چونکہ ابو تمام کو علم کا کیڑا ہی تھا۔ ابو تمام تو علم کا کیڑا ہی تھا، مطالعہ میں مشغول ہو گیا اور وہیں اس کی 5 کتابیں تالیف کی، یعنی کہ 5 کتابوں کو لکھی، جن میں ایک کتاب الحماسہ بھی ہے۔ یہ کتاب زمانے تک آل سلمہ کے کتب خانے کی زینت بنی رہی۔ آل سلمہ کے بعد ابو الاوازل ایک شخص کو ہمدان جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کا نام کیا؟ ابو الاوازل۔ جہاں ایک شخص کو ہمدان جانے کا اتفاق ہوا، اس کتاب کو حاصل کر کے اصفہان لایا۔ کس کو؟ حماسہ کو اصفہان لایا۔ جب ادیبوں کی نظریں پڑیں اور ان میں اتنا مقبول ہوا کہ شعرائے دوسری تصنیفات و تالیفات سے بے نیاز ہو گئے، اور چیز جو لکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر کے اس صرف سے لوگوں نے دھیان دے دیا کس پر؟ حماسہ کی طرف۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی شہرت، مقبولیت ابام عروج پر پہنچ گئی، اور آج یہ تمام مدارس عربیہ، کالج، یونیورسٹیوں کے شعبوں کے نصاب کی زینت بنی۔ کون؟ حماسہ۔ معلوم ہوا حماسہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو تمام شعراء نے، تمام ادیبوں نے پسند کیا ہے، اور یہ لکھی ہوئی ابو تمام کی ہے۔ اب یہاں پوچھ رہا ہے کہ اکتبو خصوصیات باب الادب،
بتائیے کہ ادب کے باب کیا ہے، ادب کی خصوصیات کیا ہے، باب الادب کی یعنی ادب کی جو چیزیں ہیں فن ادب میں اس کی خصوصیات کیا ہے. تو لکھیں گے دیوان حماسہ جسے ابو تمام ابن حبیب بن اوس طائی نے جمع کیا ہے کل 10 ابواب پر مشتمل ہے. ایک سوال بن گیا کہ دیوان حماسہ میں کتنے ابواب ہیں، کتنے ابواب ہیں، بولیں گے آپ 10. کتنے ہیں؟ 10 ہے. بہت امپورٹنٹ نوٹ کیجیے گا. ان میں ایک باب الادب بھی ہے. اس باب میں ابو تمام نے اپنے حکمت و دانائی سے کام لے کر شعراء کے ان کلام کو اکٹھا کیا ہے جو انسانیت کے اعلیٰ قدروں کو سبق دیتے ہیں. اس باب کے اشعار بالخصوص رازداری، احباب کی وفاداری، بردباری، عالی ہمتی، مہمان نوازی، میزبانوں کی دلجوئی، شکر گزاری، ضبط و تحمل، اتفاق و اتحاد کے علم برداری، ثابت قدمی اور جوان مردی جیسے اوصاف اس کے اندر ملتے ہیں اس کتاب کے اندر. نیز پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے اعانت و حمایت، انصاف کی خوبی، ظلم کی خرابی پر بھی نظر آتی ہے. گویا باب الادب گوناگون موضوعات کا مجموعہ ہے، بہت سارے خوبیوں کا حامل ہے. اگر کہا جائے کہ یہ باب پورے دیوان کا دل ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. مختصر یہ کہ مؤلف نے اپنے اس دیوان میں اس باب کو شامل کر کے میدان ادب پر بڑا احسان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عمومی عربی درسگاہوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ باب داخل نصاب ہے. یہ ہو گیا. ایک اور سوال سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں مکمل ہم ویڈیو کر دیں گے، آپ کا مکمل ٹینشن ختم ہو جائے گا. مؤلف حماسہ کے احوال و ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، ہے نا، یا ابو تمام مؤلف حماسہ کے حالات و آثار کو بیان کیجیے. دیکھیے دیوان حماسہ کے مؤلف کا نام، ان کے حالات بتا رہا ہے کہ کون ہے کیا ہے. دیوان حماسہ کے مؤلف کا نام، اصل نام ابو تمام حبیب بن اوس تھا، جو شہر دمشق میں ایک بستی جاسم کا رہنے والا تھا. اس کی پیدائش 188 ہجری میں ہوئی. یہ آپ کا آبجیکٹو مل گیا کہ دیوان حماسہ کے جو مصنف ہیں ابو تمام، ان کی پیدائش ہوئی ہے بتائیں گے 188 ہجری میں، اور وفات جو ہے 231 میں. یہ بالکل پختہ اس کی یاد کر لینا آپ، ٹھیک ہے نا. ابو تمام کے والد جو جولاہا پیشہ تھے، پوچھ سکتا ہے امتحان نے ابو تمام کے والد کس پیشے سے جڑے تھے، ان کی ذاتی کیا تھا، تو بلائیں گے جولاہا پیشہ، یعنی کہ جو کپڑے کے بنائی کہتے ہیں ان کو جولاہا کہتے ہیں. ابو تمام کے والد جولاہا پیشے تھا. دمشق چلا آیا، اس کے ساتھ ابو تمام بھی رہتا اور کام کرتا. سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد، سن بلوغ کہتے ہیں انسان جو بڑا ہو جاتا ہے 14-18 سال کا، ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے. بعد میں بلوغ کو پہنچنے کے بعد مصر چلا گیا، جہاں عمر بن عاص کی مسجد میں پانی بھرتا اور وہاں کے علماء سے علم بھی سیکھتا تھا. اشعار یاد کرتا، شاعروں کی نقلیں اتارتا، اور انہی کوششوں کے بدولت ایک دن ایک شاعری کے اس مقام پر پہنچا جہاں اس کے ہم اثر شعراء میں کوئی حریف نہ بن سکا، کوئی اس کا پیچھے مقابلہ کرنے والا نہ بن سکا. اس کی شاعری اطراف و جوانب میں پھیلتی چلی گئی. وہ مصر سے نکل کر سخی لوگوں کے یہاں جاتا، مداحی کرتا، مداحی کہتے ہیں پرشنسا کرنا، تعریف کرنا، لوگوں کی بڑائی کرنا، مداحی کرتا، انعامات پاتا تھا. مداحی میں اس کے مقام کا کوئی نہ پا سکا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا شاعر ایک درہم بھی شاعری کے ذریعے پیدا نہ کر سکا. اتنا طاقتور ہو گیا علم کے اعتبار سے، شعر و شاعری کے اعتبار سے. ابو تمام نے اپنی عمر میں 40 بہاریں بھی نہ دیکھی تھی، یعنی کہ زیادہ ان کی عمریں بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ابو تمام کتابوں کے مطالعہ کا کیڑا تھا. وہ تمام کتابوں کے مطالعہ کا کیڑا تھا. اس نے خود اپنا ایک کتب خانہ قائم کر رکھا تھا اور دل جمعی سے شاعری کرتا تھا. اس نے 5 کتابیں لکھی ہیں، انہی میں ایک الحماسہ بھی ہے. ان کی اور کتاب بہت ساری ہیں، اس میں کم سے کم ایک کتاب جو ہے الحماسہ بھی شامل ہے. حماسہ میں انہوں نے متعدد شاعروں کے چیدہ اشعار، چیدہ مطلب چنے ہوئے اشعار جمع کیے ہیں جن کا تعلق زیادہ اخلاقیات سے ہے. اس کتاب کے پڑھنے سے فارسی کے اندر جوش ولولہ پیدا ہوتا ہے. جائز مطالبات کے لیے سینہ سپر ہو جانے، یعنی کہ بالکل اڑ جانے، اور حقوق سلبی کے وقت اپنی جان پر کھیل جانے کی کو دی ہوئی طاقت کی مہمیز لگتی ہے. غرض کے دیوان حماسہ وہ تمام کی ادبی خدمات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے
اور بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں مکمل آپ کے سب آبجیکٹیو کو فائنل کریں گے، پھر ملوں گا دوسری ویڈیو میں۔ تب سے آپ سے گزارش ہے کہ دوسری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔